السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ میں کئی اہم عہدوں کو پُر کرنے کے لیے حکومت کے اقدام۔ وزیر پونم پربھاکر۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے محکمہ ٹرانسپورٹ میں کئی اہم عہدوں کو پُر کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے راجہ بہادر وینکٹ راما ریڈی تلنگانہ پولیس اکیڈمی میں 96 اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپکٹروں کے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس موقع پر خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے تربیت مکمل کرنے والے AMVIs کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں قائم عوام دوست حکومت کی بدولت تلنگانہ کا محکمہ ٹرانسپورٹ ملک بھر میں منفرد شناخت حاصل کر رہا۔ طلباء کو ایک وقت کا پیٹ بھر کھانا تک فراہم نہ کرنے والے وزیر اعلیٰ ویژن 2047 کی بات کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و سدیپیٹ کے رکن اسمبلی ٹی ہریش راؤ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ طلباء کو ایک وقت کا پیٹ بھر کھانا تک فراہم نہیں کر سکتے وہ ویژن 2047 کی بات کرتے ہیں جو ایک مذاق بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 20 مہینوں کی کانگریس حکومت نے ریاست کے تعلیمی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ BRS لیڈر ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ حکومت اس حد تک ناکام ہو چکی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں دوپہر کے کھانے جیسی بنیادی سہولت تک فراہم نہیں کی جا رہی۔ ملک بھر میں حکومت کی مزدور مخالف اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر بھارت بند کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت ملک کی 10 بڑی ٹریڈ یونینیں کر رہی۔ اس ہڑتال میں 25 کروڑ سے زائد کارکنان جن کا تعلق بینکنگ، انشورنس، کوئلہ کانکنی، تعمیرات، ہائی وے، ریلوے اور دیگر شعبوں سے ہے شریک ہوئے۔ یہ بھارت بند دراصل ایک ٹریڈ یونین بند ہے جسے مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر دیکھا جا رہا۔ ہڑتال کا مقصد مزدوروں کے حقوق کو لاحق خطرات، لیبر قوانین میں تبدیلی، سرکاری اداروں کی نجکاری، کانٹریکٹ پر نوکریوں کا فروغ اور بڑھتی بے روزگاری جیسے مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ یونینوں نے الزام لگایا کہ حکومت پچھلے 10 برسوں سے سالانہ لیبر کانفرنس بلانے میں ناکام رہی اور مزدور تنظیموں کی طرف سے پیش کردہ 17 نکاتی مطالبات کو بھی مسلسل نظر انداز کر رہی۔ ان مطالبات میں کم از کم اجرت کی ضمانت، مستقل روزگار، مہنگائی بھتے میں اضافہ اور نجکاری پر روک شامل ہیں۔ یونینوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے کام کے گھنٹے بڑھا دیے اور ورکرز کے فلاحی قوانین میں کٹوتی کی جس سے مزدور طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا۔ اسی لیے یہ بند صرف ایک احتجاجی مظاہرہ نہیں بلکہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ایک فیصلہ کن آواز ہے۔ اس بند کو کسان تنظیموں، زرعی مزدور یونینوں اور کئی علاقائی سماجی تنظیموں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ خاص طور پر سنیوکت کسان مورچہ نے اس ہڑتال کو اپنی حمایت دی جس سے احتجاج کی شدت اور پھیلاؤ میں اضافہ ہوا۔ ملک کے مختلف حصوں میں ٹرانسپورٹ، بینک اور ڈاک خدمات بری طرح متاثر ہوئیں جبکہ اسکول، کالج اور نجی دفاتر کے کھلے رہنے کی اطلاعات ہیں۔ ادھر بہار میں انڈیا اتحاد نے ووٹر ویریفیکیشن کے خلاف بہار بند کا اعلان کیا جو کہ ملک گیر بھارت بند سے الگ مگر اسی دن کا متوازی احتجاجی عمل ہے۔ اگرچہ دونوں کی نوعیت مختلف ہے، ایک انتخابی عمل پر اعتراض، دوسرا مزدور حقوق کے لیے، تاہم اپوزیشن جماعتیں دونوں محاذوں پر حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہی۔ بہار بند کے تحت ہونے والے چکا جام میں راشٹریہ جنتا دل کے رہنما تیجسوی یادو اور کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی کی شرکت رہی۔ یہ بات اہم ہے کہ نومبر 2020، مارچ 2022 اور فروری 2024 میں بھی ایسی ملک گیر ہڑتالیں ہو چکی ہیں لیکن اب یہ ہڑتال کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ منظم، وسیع اور اثر انگیز تصور کیا گیا۔ ٹریڈ یونینوں نے اعلان کیا کہ اگر حکومت نے سنجیدگی سے مذاکرات نہ کیے تو آنے والے دنوں میں تحریک مزید سخت اور وسیع پیمانے پر کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر صحت نے ملاوٹی سیندھی کے متاثرین کو بہتر علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے ملاوٹی سیندھی کے استعمال سے متاثر ہونے والے افراد کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ متاثرین اس وقت نمس اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وزیر صحت نے نمس کے ڈائریکٹر کو ہدایت دی کہ متاثرین کو بہتر علاج فراہم کیا جائے۔ دوسری جانب کوکٹ پلی کے MLA کرشنا راؤ نے الزام عائد کیا کہ یہ ملاوٹی سیندھی والا کمپاؤنڈ کانگریس پارٹی کے ایک لیڈر کی ملکیت ہے۔
ملک گیر مزدور ہڑتال کا اثر، تلنگانہ میں کوئلے کی پیداوار مکمل طور پر بند۔ ملک بھر میں مزدور یونینوں کی جانب سے دی گئی ہڑتال کی کال کے تحت تلنگانہ کے سنگارینی کوئلہ کے کانوں میں کھدانوں پر نمایاں اثر دیکھا گیا ہے۔ رامگنڈم ریجن کے مندامری ایریا میں کوئلہ پیداوار اور مکمل طور پر بند ہو گئی۔ ہڑتال میں ATC، INTUC، CITU، TBJKS اور وپلاؤ مزدور یونینوں نے سرگرم طور پر حصہ لیا۔ تلنگانہ میں بلڈوزر راج پر KTR کی راہل گاندھی کو مبارکباد۔ BRS کے کارگزار صدر و تلنگانہ کے سابق وزیر KT راما راؤ KTR نے تلنگانہ میں جاری بلڈوزر راج پر شدید تنقید کرتے ہوئے کانگریس MP راہل گاندھی پر طنز کیا۔ سوشل میڈیا پر سرگرم کے تارک راما راؤ نے تلنگانہ میں بلڈوزر راج پر KTR کی راہل گاندھی کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں بلڈوزر راج لانے پر راہل گاندھی کو مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ موجودہ حکومت صرف غریبوں کو ہی نشانہ بنا رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے دھولیشورم بیرج کے دروازے کھولتے ہوئے پانی کو سمندر میں چھوڑا گیا۔ آندھرا پردیش کے دھولیشورم بیرج کے دروازے کھولتے ہوئے پانی کو سمندر میں چھوڑا جا رہا۔ مہاراشٹر اور تلنگانہ میں دریائے گوداوری کے اطراف کے علاقوں میں ہو رہی موسلادھار بارش کے سبب دریائے گوداوری خوفناک روپ اختیار کر چکی ہے۔ بالائی علاقوں سے شدید پانی آنے کے سبب دریائے گوداوری پر موجود تمام پروجیکٹوں کے گیٹ کھول دیے گئے ہیں اور پانی کو نشیبی علاقوں کی طرف چھوڑا جا رہا۔ حملوں، سازشوں اور سیاسی انتقام کے ذریعے اپوزیشن کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، ان باتوں کا اظہار جگن نے کیا ہے۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و YS جگن موہن ریڈی نے YSRCP رہنما پر پرسنا کماری ریڈی کے مکان پر ہوئے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چندر بابو نائیڈو کی حکومت 3 قتل، 6 قاتلانہ حملے اور 12 حملوں کے واقعات کے سائے میں چل رہی۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ پرسنا کمار ریڈی کے گھر پر ہوا حملہ دراصل انہیں قتل کرنے کی نیت سے کیا گیا منصوبہ بند واقعہ تھا۔ خاتون رکن اسمبلی کے خلاف ریمارکس، پرسنا کمار معافی مانگے۔ پورندیشوری کوور کے MLA پرشانتی ریڈی کے خلاف YSR کانگریس پارٹی کے لیڈر پرسنا کمار ریڈی کی جانب سے کیے گئے توہین آمیز ریمارکس پر راجمنڈری MP و BJP لیڈر پورندیشوری نے سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر پورندیشوری نے کہا کہ پرسنا کمار کے ریمارکس ایسے ہیں کہ ایک مہذب سماج بھی شرمندہ ہو جائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ YSR کانگریس لیڈران کے لیے خواتین کی تذلیل کرنا ایک معمول بن چکا ہے، جو نہایت افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے۔ ہندوستان اور برازیل نے ہر شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے اور دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان باہمی رابطہ اور کاروباری تعلقات کو فروغ دینے کے مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے 3 معاہدوں اور کئی دیگر مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ برازیل کے سرکاری دورے پر آئے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کے درمیان ان معاہدوں پر رات 2 طرفہ میٹنگ اور وفود کی سطح کی بات چیت کے بعد دستخط کیے گئے۔ مودی اور لولا کی موجودگی میں دونوں ممالک کے افسران نے بین الاقوامی دہشت گردی اور منظم جرائم سے نمٹنے میں تعاون، خفیہ اطلاعات کے تبادلے اور باہمی تحفظ کے معاہدے اور شہری معاملات میں باہمی قانونی مدد کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ قابل تجدید توانائی میں تعاون پر مفاہمت نامے، برازیل کے محکمہ زراعت اور انڈین کونسل آف ایگریکلچر ریسرچ کے درمیان زرعی تحقیق پر مفاہمت نامے، ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے بڑے پیمانے پر کامیاب ڈیجیٹل حل کے اشتراک کے لیے تعاون پر مفاہمت نامے، دانشورانہ املاک کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے گئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں، ڈرون حملوں اور فائرنگ میں خواتین، بچوں، قیدیوں اور پیرامیڈیکل سٹاف سمیت کم از کم 60 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ترجمان محمود بسال نے چینی میڈیا کو بتایا کہ جنوبی غزہ کے خان یونس اور وسطی علاقے الجوادین میں بے گھر فلسطینیوں کے 2 خیموں پر اسرائیلی گولہ باری کی گئی، جس میں 6 افراد مارے گئے۔ حماس کے مطابق 6 فلسطینی قیدیوں
कैदियों को इसराइली जेलों से रिहा करके मगरबी किनारे से गजा मुंतकिल किया गया था। उनमें से तमाम को इसराइली हमलों में जाँ बहक हो गए। गजा शहर के मगरबी इलाके अल रमुल में फ़लस्तीनियों के एक इज्तिमा पर फिज़ाई हमला किया गया, जिसमें 2 बच्चों और 2 ख़वातीन समेत 6 अफराद मारे गए। तल अल हवा इलाके में एक रिहायशी घर पर फिज़ाई हमले में एक कमसिन बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी हलाक हुए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।